پاکستان میں 12,85,85,760 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ رجسٹرڈ ووٹرز میں 6,92,63,704 مرد، 5,93,22,056 خواتین شامل ہیں۔ مرد ووٹرز کا تناسب 53.87% جبکہ خواتین ووٹرز کا 46.13% ہے۔ عام انتخابات 2024 تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کے احکامات۔ حکام نے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری کر دی۔ آئین و قانون کے تحت ڈپٹی کمشنرز غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں۔ صوبہ ٹیک سنگھ میں الیکشن کمیشن نے امیدواروں کو ووٹ سرٹیفکیٹ کا اجرا شروع کر دیا۔ ضلع بھر میں نو ریٹرننگ آفیسران کو ڈیوٹیاں تفویض۔ ووٹ سرٹیفکیٹ کاغذات نامزدگی کے ساتھ لفظ کرنا ہوں گے۔ عام انتخابات کی تیاریاں۔ جھانگ میں ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کے زیر صدارت اجلاس۔ ڈی پی او ملک طارق محبوب نے سیکیورٹی انتظامات پر بریف کیا۔ سرکاری افسران و ملازمین انتخابی مہم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام متعلقہ افسران کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازم تنخواہ نہ ملنے پر ایک بار پھر سڑکوں پر آ گئے۔ سینیٹری ورکرز نے کوڑا FWMC کے دفتر میں پھینک دیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے دھرنا دیا۔ جی ایم آپریشن FWMC اعجاز بندیشہ کہتے ہیں سپلیمنٹری گرانٹ منظور ہو چکی، 20 دسمبر تک تنخواہ ادا کر دی جائے گی۔ جی ایم آپریشن کی یقین دہانی پر سینیٹری ورکرز نے احتجاج ختم کر دیا۔ بیسیکلی ہم اس کے اوپر ہیں، جو سپلیمنٹری گرانٹ ہم نے گورنمنٹ سے پک اپ کیا تھا وہ الحمدللہ وہ ہو چکا ہے۔ تو ابھی جو سمری ہے اس کی فائنل اپروول جو ہے وہ ابھی ہمیں ملنی ہے انشاءاللہ کیبنٹ سے، تو ہوپفلی وہ بہت جلدی مل جانی ہے اور انشاءاللہ ہم ان کو جو ہے کرسمس سے پہلے ہوپفلی پیمنٹ اس کی کر دیں گے۔ سپلیمنٹری جو گرانٹ ہے کتنی اس کی اپروول ہوئی ہے یہ تو بھی ایک بار پتہ چلے گا، لیکن یہ جو ورکر ہیں ہمارے سینیٹری ورکر ان کی نومبر کی سیلری ہے اور انشاءاللہ یہ جو دسمبر کی ایڈوانس سیلری ہے وہ دونوں انشاءاللہ اس میں پیمنٹ ہم کریں گے۔ جھانگ میں 80% پاور لوم سیکٹر بندش کا شکار۔ سیکٹر بند ہونے سے مزدوروں کو کام کے لالے پڑ گئے۔ 2 وقت کی روٹی کی تلاش کے لیے سرگرداں، انتظامیہ کے اقدامات پر مایوسی کا اظہار۔ 80% جب انڈسٹری بند ہے، جو ہمارے جائز مطالبات ہیں انڈسٹری کے حوالے سے کہ ان انڈسٹری کو چلنا چاہیے جیسے بھی ہے، منیمم ویج بھی پوری ہونی چاہیے۔ ہم 12 سے 14 گھنٹے ڈیوٹی پہ کام کرتے ہیں اور کماتے کیا ہیں؟ 8 سے 10,000، 15,000، 20,000، 20,000 سے 21,000 بھی کسی مل کے مزدور کا نہیں بنتا۔ یہ جو مزدوروں کی صورتحال ہے وہ فیصل آباد بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی صورتحال بری ہے۔ اس کی وجہ سے ورکر مایوسی کی ایک لہر دوڑ رہی ہے، ورکروں کے اندر ورکر پریشان ہیں۔ تو ہماری گزارش ہے ڈپٹی کمشنر صاحب سے کہ وہ اس روزگار کو مزید کوئی ریلیف لے کر دیں۔ ایلسیز کا مسئلہ ڈائز اینڈ کیمیکلز شعبے کے لیے درد سر۔ خام مال کی درآمدات بند، لان اور ویل کی تیاری شروع نہ ہونے سے سیزن متاثر ہونے کا خدشہ۔ اتفاق گروپ کے ملک اشفاق اوان کی سٹی 41 سے گفتگو، کہا سیاسی عدم استحکام انڈسٹری کو تباہی کے دہانے پر لے آیا ہے۔ پہلے تو کام سموتھ چل رہا تھا، اس کے بعد ڈالر کی شارٹیج ایسی آئی کہ ڈالر کی فلیکچویشن کی وجہ سے کوئی چیز کنٹرول نہیں ہو پا رہی۔ برآمدات میں بینک ہماری ایل سیز نہیں کھول رہے، ایل سیز میں ہمیں بہت پرابلم ہے، اور جو ابھی پچھلے 4 ماہ ہو گئے ہیں تقریباً جو میرے نالج میں ہے، میری ذاتی بھی کوئی ایل سی نہیں کھل سکی۔ فیصل آباد کے صنعت کاروں کے ٹیکسٹائل مشینری مہنگی ہونے کے شکوے، ٹیکسٹائل پارٹس کی درآمد آسان بنانے کا مطالبہ، کہا غیر معمولی تاخیر سے مہینوں مشینیں بند رہتی ہیں، بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، مزدور بے روزگار ہو جاتا ہے۔ سیکریٹری انڈسٹریز احسن بھٹا کا فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کا دورہ، تاجروں سے صنعتی سیکٹر کے مسائل پر گفتگو۔ ڈاکٹر سجاد ارشد نے بتایا بجلی اور گیس مہنگی ہونے سے پیداواری لاگت آسمان پر پہنچ چکی۔ سیکریٹری انڈسٹریز بولے صنعت کاروں کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے۔ ایف پی آر افسر و ملازم ٹیکس چور نکلے، تفصیلات جمع کرانے سے گریزاں۔ صدر ٹیکس بار مظہر حسین رضوی کا کارروائی کا مطالبہ، بولے قوانین کی خلاف ورزی پر پکڑ ہونی چاہیے۔
पब्लिक सर्विस कमीशन मुस्तकिल सरबराहों की भर्तियां न कर सका। फैसलाबाद के 50% सरकारी स्कूल सरबराहान से महरूम। स्कूलों में इंतजामी, माली और तदरीसी सरगर्मियां मुतासर होने लगी। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को डेप्यूटी डायरेक्टर न मिल सका। साइलिन के मकान ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन का काम रुक गया। रोजाना आते हैं और वापस चले जाते हैं, साइलिन के शिकवे। पीएचए फैसलाबाद में मुलाजमीन की पिक्टोरियल हाजिरी का हतमी फैसला। तमाम मुलाजमीन को रोजाना ड्यूटी पॉइंट से तस्वीर भिजवाने की हिदायत जारी कर दी गई। गुज़िश्ता माह बगैर मंजूरी 10 से जायद छुट्टियां करने वाले 19 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। मीटर्स बहरान के साथ फेस्को की पाबंदियां बरकरार। प्राइवेट परचेज पर पाबंदी आयद। सार्फिन 3 फेज मीटर्स के लिए खवार होने लगे। फेस्को के पास मीटर नहीं, प्राइवेट परचेज की इजाजत दी जाए, सार्फिन का मुतालबा। बार बार बिजली के बिलों की एक साथ कराने वाले अब किस्त नहीं करा सकेंगे। स्पेशल सीपी में आने वाले बिजली बिलों की एक साथ नहीं होगी। स्पेशल सीपी के बिलों की एक साथ करने पर मुतल्लिका स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया। मसीही फेस्को मुलाजमीन को 20 दिसंबर से कबल तनख्वाह मिलेगी। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने शोबा फाइनेंस को हिदायत जारी कर दी। जंग इंतजामिया भट्टों को जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कराने में नाकाम। धुआं छोड़ते भट्टे शहर की फजा आलूदा करने लगे। स्मोक के खतरात शहरियों का इंतजामिया से भट्टों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। फैसलाबाद में बुखार, जिस्म दर्द और सोजिश की जाली अद्वियात का इंकशाफ। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ का महकमा सेहत को इंतबाह। स्पेंसन डॉलर DS सिरप बैच नंबर 1236, 1237 और 1238 जाली करार। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने मुतल्लिका सिरप मार्केट से उठाने का हुक्म दे दिया। जंग में धिजी रोड पर कपड़े की दुकान में चोरी। दुकानदार 10 लाख रुपए के कपड़े से महरूम। ताजरों का धिजी रोड पर एहतजाज। मुलजिमों की गिरफ्तारी का मुतालबा। पंजाब के 17 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मंजूरी। DIC-3 की मंजूरी वज़ीर आला मोहसिन नकवी के ज़ेरे सदारत इजलास में दी गई। दूसरे फेज में जंग समेत 4 शहरों में 1234 कैमरे लगाए जाएंगे। जंग में ब्यूरोक्रेसी के रिहाइशगाहों की स्कीम के लिए 14 करोड़ मंजूर। DC, AC, DCR, ADC फाइनेंस और AC हेडक्वार्टर जंग की रिहाइशगाहों के काम होंगे। वासा में MD ब्लॉक को रिपेयरिंग और सैनिटेशन के लिए तोड़ दिया गया। 80 लाख से ज्यादा लागत में MD ऑफिस की रेनोवेशन होगी। लकड़ी के दरवाजे और लोहे की तमाम खिड़कियां तब्दील की जाएंगी। MD ऑफिस आरजी तौर पर DMD ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया। महकमा सेहत टोबा टेक्सिंग को अद्वियात की बड़ी खेप मौसूल। मराकज़ सेहत को 3 माह बाद अद्वियात मिलना शुरू हो गई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और 78 मराकज़ सेहत को अद्वियात भिजवाई गई। मजमूई तौर पर 22 करोड़ रुपए की अद्वियात खरीदी गई। फैसलाबाद टीचिंग अस्पतालों में तामीराती काम। जनरल अस्पताल समनाबाद में हामिला ख्वातीन का रश बढ़ गया। गायनेकोलॉजिस्ट जनरल अस्पताल समनाबाद ने CEO हेल्थ को मजीद अमला फराहमी का खत लिख दिया। 2 घंटे से यहां बैठे हैं, बारी नहीं आ रही, मरीजा का शिकवा। कि उधर लाइट और सिविल हॉस्पिटल बंद होने की वजह से इधर बहुत ज्यादा रश है और सारा दिन इधर ही बस गुजर जाता है। हम लाइट के पास गए थे हॉस्पिटल कार्ड बनवाने के लिए, तो वो कह रहे हैं हमारी बिल्डिंग आ गई है, वो दोबारा नहीं बना रहे हैं। तो आपके पास जो करीबी अस्पताल है ना, वहाँ से कार्ड बनवा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जंग में CT स्कैन के लिए मरीज खवार। बिजली की बंदिश के बायस CT स्कैन मशीन बंद पड़ गई। अस्पताल इंतजामिया जनरेटर की सहूलत फराहम करने में नाकाम। टोबा टेक्सिंग को रजाना से मिलाने वाली अहम तरीन शाहराह पार्किंग स्टैंड में तब्दील। जिला काउंसिल इंतजामिया ने ठेका दे दिया। पार्किंग के लिए जगह ना दी। ठेकेदार मेन रोड और जिला काउंसिल के लिए मेन रोड को ही पार्किंग स्टैंड में तब्दील कर दिया। टोबा टेक्सिंग के 12 थानों में खवातीन विक्टिम रिस्पांस ऑफिसर्स तैनात। DPO इबादत निसार की खवातीन अफसरान से मुलाकात। बोले खवातीन से हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। विक्टिम रिस्पांस ऑफिसर की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा।
پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور پرائیویٹ ہاسپٹل ایسوسی ایشن ہیلتھ کیئر کے خلاف میدان میں آ گئے. مشترکہ پریس کانفرنس میں جرمانوں اور میڈیکل یونٹس کی سیل کے خلاف ہڑتال کا عندیہ دے دیا. صدر پی ایم او ڈاکٹر سہولت نواز کہتے ہیں ناجائز ہتھ کنڈوں کے خلاف عدالت کا رخ کریں گے. سیکرٹری امیدوار برائے فیصل آباد چودھری احمد ذیشان کے اعزاز میں تقریب. اہتمام میاں احمد نسیم ایڈوکیٹ نے اپنے ڈیرے پر کیا. نشاد چیمہ، وجاہت باجوہ، جاوید ناگرہ، طارق گجر، عبدالخالق چودھری، میاں ثاقب، ارسلان نور، میاں فرقان اور ملک غلام اصغر موجود تھے. میزبان احمد نسیم نے کہا احمد ذیشان کو الیکشن جتوانے میں کلیدی کردار ادا کریں گے. شرکاء نے اپنی حمایت کا اعلان دلایا. فیصل آباد نیشنل ہسپتال میں شعبہ فزیو تھراپی کا افتتاح. سابق صدر ڈسٹرکٹ بار جاوید ایوان کی خصوصی شرکت. صدارتی امیدوار ڈسٹرکٹ بار سیف الرحمان بھٹی، سیکرٹری نیشنل ہسپتال میاں علی اور دیگر شریک ہوئے. ہسپتال کے شعبہ فزیو تھراپی میں ایک وقت میں 8 سے 10 مریض فائدہ اٹھا سکیں گے. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن چنیوٹ کے انتخابات نسوانہ اور گرینڈ الائنس کے امیدواروں کے نام فائنل. نسوانہ گروپ میں ملک فتح شیر کھوکر صدارتی امیدوار، شمیم زیدی جنرل سیکرٹری کی سیٹ پر امیدوار ہوں گے. گرینڈ الائنس کے ملک افضل حسین صدارتی اور سرفراز ہرل جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہوں گے. جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں 2 روزہ بین الاقوامی اپلائیڈ واجی کانفرنس. ترکی، برطانیہ، آسٹریلیا، چین، چلی، ملیشیا اور قازقستان کے ماہرین شریک ہوئے. 12 ٹیکنیکل سیشنز منعقد ہوئے. وائس چانسلر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان ڈاکٹر محمد علی نے زولوجی کے نمایاں ریسرچرز کو شیلڈز دیں. کانفرنس میں ڈین لائف سائنس ڈاکٹر فرحت جبین، چیئرپرسن ڈاکٹر سلمہ سلطان اور دیگر شریک. کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد کی وفات پر جھنگ میں سوگ. ڈی پی او ملک طارق محبوب کے احکامات پر پولیس دفاتر اور تھانوں میں پرچم سرنگو رہے. حکومت پاکستان کی جانب سے امیر کویت کی وفات پر یوم سوگ کا اعلان کیا.